سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہوگا جب جب بھی ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک ورڈ دماغ میں گھوم جاتا ہے، صبر۔ آپ کے ساتھ ایسا وہ لازم ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ تو آپ کا نام ہی صبر ایوب کہتے ہیں، حضرت صبر ایوب، آپ کا نام صبر ایوب نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر ایسا جڑا ہوا ہے، جب صبر کا نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اور حضرت ایوب کا ذکر کریں تو صبر بھی سامنے آ جاتا ہے، اس لیے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے، اللہ اکبر، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے میرے عزیزو، یعنی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، 2000 سال قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں آپ ایوب علیہ السلام، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے سب سے زیادہ مال آپ کو دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ کے پاس تھی، بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغیچے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بعض اسرائیلی روایات یہودیوں کی مکس ہو گئی، خلط ملط ہو گئی ہیں، اور بڑے احتیاط سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولاد بھی عطا کی تھی، بعض روایات میں آپ کے 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت بی بی رحمت۔ تقریباً آپ کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے، 3 لاکھ لوگوں میں آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی اپنی شریعت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، لیکن 3 لاکھ لوگوں میں حضرت ایوب علیہ السلام پر صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے، 100 مومنین تھے، اور باقی آپ کے جو غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں تھیں اور اپنے گھر والے، یہ کل ملا کر کے تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے، یہ لوگ الگ سے ایمان لائے تھے گھر والے، باقی جو عوام الناس میں وہ صرف 3 لاکھ میں سے 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے باوجود یہ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ 80 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی، سیدنا ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بے انتہا خیرات کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود، یعنی جہاں تک نظریں ڈالیں ان کی جائیدادیں تھیں، باغیچے ہی باغیچے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا مال اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ ایوب علیہ السلام اس مال کو اتنا تقسیم کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ عام غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آپ کے اندر ذرا برابر بھی تکبر یا غرور نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو مساکین اور غربا آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، ایوب علیہ السلام انہیں نوازتے تھے، خوب دیتے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بہت پسند تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا تمام ملائکہ کو، اے ملائکہ، آج سے ہر آسمان کے فرشتے کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاریں، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتاریں۔ ابلیس لعین، شیطان مردود، ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر یہ جاتا تھا شیطان، اور فرشتوں کی باتیں سن سن کر کے آتا بھی تھا۔ یہ ابلیس گیا، فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کچھ الگ ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر، کچھ ہلچل ہے، پوچھا کیا ہوا ہے، کہا آج سے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائیں، تو وہ جل بھن گیا اور کہا کہ ایوب کے اوپر رحمتیں اتاری جا رہی، کیوں؟ کہا وہ بہت خیرات کرتا ہے، تسبیح و تحلیل اور شکر بہت کرتا ہے۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا، اے فرشتوں، یہ تو جس کے پاس اتنا سب ہے وہ کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ جیسے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی دقت ہوتی ہے، ہاں بہت سارا مال ہے، سب ہے، اس کے لیے عبادت کر رہا ہے، اگر لے لیا جائے نا مال تو دیکھو کتنی شکایت کرے گا اپنے رب کے خلاف۔ اگر مال چلا جائے ایوب کا اور صحت وغیرہ خراب ہو جائے، اولاد چلی جائے، تو پھر دیکھو رب کی کتنی وہ شکایت کرتا ہے، سب ملی ہے نعمتیں، اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ کو جلا لایا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق یہ فرمایا، ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرنے کے وقت ہی مہلت دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی، جا تجھے، اس نے مہلت مانگی تھی نا، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے، ٹائم دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ رب تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے اس کو کر لے، میرے بندے کو دیکھا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام، ابلیس لعین کو تسلط دینا یہ آزمائشی طور پر تھا، ایسا نہیں کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر، تفسیر میں شیطان خوشی خوشی بھاگا دوڑا آیا نیچے اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے اور بڑی بڑی طاقتوں والے، ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار ملا ہے ایوب کے مال اور اس کی جائیداد وغیرہ کے ساتھ میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایک شیطان جن، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلتے ہیں، تم کہو تو ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر کے میں پھونک مار دوں۔ ابلیس لعین نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7,000 اونٹ تھے، 7,000 اونٹ، اور اس سے زیادہ تعداد میں گائیں، اسی طرح کی تعداد کی بکریاں، اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مویشی آپ کے پاس تھے۔ وہ آیا، جن نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے، اور جو رکھوالے تھے، جو نگہبان تھے، وہ بھی جل گئے۔ اور ابلیس لعین ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا، روتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام سے کہ دیکھیں ہمارا جو آپ کا جو ریوڑ تھا اونٹوں کا سب جل گیا ہے، ایک ایسی آگ آئی کہ سب کو جلا دی، اور الٹی سیدھی باتیں رب کی شان میں کہنے لگا کہ وہ خدا ہی کیسا ہے جو ہمارے اوپر آگ بھیج دیا، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی خدا دیکھو کیسا کرتا ہے، ویسے کرتا ہے، چڑھانے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہی چلا کر کے اس سے کہا کہ اے بدبخت خاموش ہو جا۔ وہ چرواہا بن کر کے آیا تھا، کہا میں اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل گئے، میں جان بچا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے چلا کر کے اس کو کہا بدبخت خاموش ہو جا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہوا، اب زیادہ دیر میں عبادت میں گزار سکتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وقت جاتا تھا، کم کر دیا تو نے، اب ادھر میں وقت زیادہ دے سکوں گا۔ خاموش واپس منہ بسور کر چلا گیا اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا اور مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آندھیاں لاؤں ایسی کہ پورے کے پورے چھتیں اکھڑ جائیں، تو اس کو ابلیس لعین لے کر کے آیا اور ایک ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے اس میں اس نے آندھیاں چلائی، پورے درخت زمین سے اکھڑ آئے، جتنے پھلوں کے تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے کے پورے باغیچے تہس نہس ہوئے۔ پھر اس بار وہ روتا ہوا آیا اور ایک مزدور کی شکل میں آیا، کہا کہ اے ایوب دیکھیں میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، سب لوگ مر گئے، آندھی ایسی آئی، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ کہا وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کی ہم عبادت کریں کہ اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو اس نے برباد کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا اس تمام چیزیں، تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کے مسلح پہ تھے۔ پھر سختی سے چلا کر کہا بد زبانی مت کر اللہ کی بارگاہ میں، وہ خدا قدیر و جبار ہے،
میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب مولا کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا تھا، اور اس وقت بھی آپ نے شکر بجا لایا۔ یہ تمام چیزیں جانے گی۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ جنات کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد کو ایسے ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر روتے ہوئے وہ آ کر پڑوسی بن کر کے کہا کہ تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے۔ یہ جو آزمائشیں ہوئی ہیں تقریباً 7 سال تک ایسے چلتا رہا، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، کبھی بیل مرتے رہے، اولاد 7 سال تک کنٹینیو نقصانات کی خبریں، اور ہر بار سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لاتے، مولا میرا کچھ بھی نہیں۔ اخیر میں ان کا گھر تک گر گیا، تب ابلیس لعین نے کہا اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا ایسا ظلم کر رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اے نادان، تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ سے تو بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر کے آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا۔ آج اگر وہ میرے گھر سے چھت کو نکال لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے گا۔ کس کے پاس یہ صبر کا جگر ہے؟ کون ہے جو اس طرح سے باقی رہے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل گئی تھیں، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ تسلط دیا تھا، جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنا کر لے جاؤ۔ اخیر میں ایک جن جو سفلی تھا، اس کے متعلق تفسیر میں شیطان ابلیس مردود نے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ اب تو ساری چیزیں ہو گئی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا، ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے، اولاد چلی گئے، ایک ایک اولاد کا جنازہ آپ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ 16 بیٹے اگر تقریباً تھے آپ کے یا 30، تو ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اب اور کیا بچا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس صحت باقی ہے، اس کے پاس صحت باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل اور آنتیں، یہ 5 چیزیں چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دے دیا، جا جسم پر بھی، ان 5 چیزوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء کی عقلیں کبھی بہکتی نہیں، وہ سونے کے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جب تسلط ملا تو اب کی بار وہ آیا، کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک مارا۔ یہ روایت میں موجود ہے، ناک میں جیسی اس نے پھونک مارا جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے، اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا، اور ایسی شدت کی بخار، ایسے شدت کا بخار کہ پورے جسم میں ہر جگہ سے چبھنے کے احساسات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بی بی رحمت سے کہہ دیا، وہ ایک وفا شعار خاتون ایسی ہیں جو ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ بیوی یہاں پر عورتیں حضرت سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ رہیں، جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد 4 سال گزر گئے، یہ تمام اولاد کی وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اندازہ کیجئے 18 سال تک آپ کو بیماری دی گئی۔ 18 سال معمولی ہوتے ہیں، 18 سال کیسے کہ پورے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے تھے، جسم میں سے ناخن جھڑ گئے، بال نکل چکے تھے۔ آپ کسی اور چیز کو، لکڑیوں کو لے کر کے بدن پر کھجلاتے تھے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا، اور ایسے کہ بستر پر سوتے اور بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، گلا دیا گیا تھا جسم کو۔
انگار کی طرح شیطان نے پھونک مارا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو کچھ بھی ضرر ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے، وہ آزمائش کے لیے ہوا ہے، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے کہ وہ دیکھ لے، اپنی پوری طاقت استعمال کرے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھا سکے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پر رہے، 18 سال، اور ایسے کہ آپ کے جسم کے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر کے گرتا تھا۔ آپ اٹھ